بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل بے چین ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہ ہو، گھر میں لوگ ہوں مگر دل تنہا لگے، ہاتھ میں پیسہ ہو مگر برکت نہ ہو، دعائیں مانگتے مانگتے آنکھیں تھک جائیں مگر حالات نہ بدلیں؟ اگر آپ نے کبھی یہ کیفیت محسوس کی ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ایک ایسے اسم مبارک کا راز جانیں گے جسے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، جسے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، جسے دل سے پکارنے والا ٹوٹتا نہیں۔ وہ عظیم نام ہے یا حیو یا قیوم۔ ناظرین، یہ صرف دو الفاظ نہیں، یہ مایوس دلوں کی امید ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے انسانوں کا سہارا ہے، یہ پریشان روحوں کا سکون ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب دنیا کے دروازے بند ہونے لگیں، جب لوگ ساتھ چھوڑنے لگیں، جب اپنے بھی سمجھ نہ پائیں، تب آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور پکارو یا حیو یا قیوم۔ ایک ماں تھی، اس کا بیٹا بیمار رہتا تھا، دوائیں بھی ہوئیں، علاج بھی ہوا، مگر سکون نہ آیا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر روتی۔ ایک رات اس نے سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، بس تو ہی ہے۔ پھر اس نے روتے ہوئے پڑھنا شروع کیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کہتے ہیں اس رات کے بعد اس کے دل کو ایسا سکون ملا جیسے کسی نے سینے سے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ حالات فوراً نہ بدلیں مگر یقین پیدا ہو گیا، اور یقین جب آ جائے تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہنستے بہت ہیں مگر اندر سے رو رہے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سب کو خوش رکھتے ہیں مگر خود ٹوٹ چکے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ہر روز کہتے ہیں، یا اللہ، اب مجھ سے نہیں ہوتا؟ اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو آج سے اس اسم مبارک کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے سب کو سنبھالنے والے۔ یعنی جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، اب تو مجھے سنبھال لے۔ سوچئے، جب بندہ سچے دل سے یہ کہتا ہے تو رب کیسے نظر انداز کرے گا؟ ایک نوجوان تھا، کاروبار ختم ہو گیا، قرض بڑھ گیا، دوست الگ ہو گئے، رات کو چھت پر جا کر روتا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، دنیا والوں سے امید کم رکھ اور اپنے اللہ سے امید بڑھا۔ روز دل سے یا حیو یا قیوم پڑھا کر۔ وہ کہتا ہے، میں نے پڑھنا شروع کیا، پہلے دن کچھ نہ ہوا، دوسرے دن بھی کچھ نہ ہوا، مگر چند دن بعد میرے اندر طاقت آنا شروع ہو گئی، خوف ختم ہونے لگا، اور پھر اللہ نے ایسے راستے کھولے جن کا تصور بھی نہ تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں، کبھی کبھی دعا پہلے حالات نہیں بدلتی، پہلے انسان کو بدلتی ہے، اور جب انسان بدل جائے تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہم نے بہت وظیفے کیے، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے، زبان نے پڑھا تھا یا دل نے؟ الفاظ پڑھے تھے یا یقین بھی تھا؟ تعداد پوری کی تھی یا آنسو بھی بہائے تھے؟ کیونکہ اللہ لفظوں سے زیادہ دل کو دیکھتا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو پکار کر کہتے ہیں، یا حیو یا قیوم، تو پھر سمجھ لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب سن رہا ہے۔ کئی لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، نوکری، رزق، شادی، کامیابی۔ مانگنا غلط نہیں، مگر ایک چیز اور مانگو، سکون۔ کیونکہ سکون مل جائے تو کمی بھی نعمت لگتی ہے، اور سکون نہ ہو تو دولت بھی عذاب لگتی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات آزمائش ختم ہونے میں وقت لگتا ہے، مگر یہ اسم مبارک انسان کو گرنے نہیں دیتا۔ جب دل گھبرائے پڑھو، جب آنکھ روئے پڑھو، جب کوئی نہ سمجھے پڑھو، جب راستہ نہ ملے پڑھو، یا حیو یا قیوم۔ یہ وہ پکار ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس کا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے، دنیا کی ٹھوکریں اسے توڑ نہیں سکتی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت آئے، دل میں نور آئے، زندگی میں آسانی آئے، تو آج ہی سے اس ذکر کو معمول بنا لیجئے۔ صبح پڑھیں، رات پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، روتے ہوئے پڑھیں، مگر دل سے پڑھیں، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی آواز عرش تک پہنچتی ہے۔ یا حی یا قیوم کس وقت پڑھنے سے قسمت بدلنے لگتی ہے اور کن لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یا حی یا قیوم کس وقت پڑھا جائے؟ بند نصیب کھلنے لگیں، رکے ہوئے کام بننے لگیں اور دعا جلد قبول ہونے لگے۔ یاد رکھیں، قسمت بدلنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ پہلا وقت رات کا آخری پہر، جب سب سو رہے ہوں، خاموشی چھائی ہوئی ہو اور ایک بندہ اپنے رب کے سامنے جاگ رہا ہو۔ وقت بہت عظیم ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر ہاتھ اٹھا کر رو کر پڑھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو ایسے لمحوں میں مانگی گئی دعائیں دلوں کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو راتوں میں روئے اور دن میں ہنستے نظر آئے، کیونکہ رات کی دعا نے دن کے حالات بدل دیے۔ دوسرا وقت فجر کے بعد۔ فجر کے بعد کا وقت نور والا وقت ہے۔ اس وقت فرشتے گواہی دیتے ہیں، برکتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اگر فجر کے بعد چند منٹ خاموش بیٹھ کر 33 یا پھر 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھا جائے تو دل پر عجیب سکون اترتا ہے، کاموں میں آسانی آتی ہے، رزق میں برکت آنے لگتی ہے۔ تیسرا وقت سجدے میں۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے وہ رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر سجدے میں دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھ نم ہو اور زبان پر یہ الفاظ ہوں یا حی یا قیوم، تو یہ پکار سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، ایک عورت تھی، گھر میں پریشانی، اولاد نافرمان، شوہر بے روزگار، ہر طرف غم ہی غم تھا۔ وہ ہر رات سب کے سونے کے بعد جا نماز بچھاتی اور آہستہ آہستہ روتے ہوئے پڑھتی یا حی یا قیوم۔ چند ہفتوں بعد حالات فوراً نہیں بدلے، مگر اس کے دل میں سکون آیا اور پھر آہستہ آہستہ گھر کے حالات بھی سنورنے لگے۔ یاد رکھیں، اللہ پہلے دل سنوارتا ہے، پھر زندگی سنوارتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ پہلے وہ لوگ جو سچے دل سے مانگتے ہیں، جن کی زبان کچھ اور دل کچھ اور نہ ہو۔ دوسرے وہ لوگ جو حلال رزق کھاتے ہیں، حرام کمائی دعا کے اثر کو روک دیتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس دل میں نفرت کم ہو وہاں رحمت جلد اترتی ہے۔ چوتھے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ ہر دعا فوراً پوری نہیں ہوتی، کچھ دعاؤں کا وقت دیا جاتا ہے۔ پانچویں وہ لوگ جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ جب بندہ پلٹ کر رب کی طرف آتا ہے تو رب خالی نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا جلد قبول ہو تو صرف الفاظ نہ پڑھیں، دل بھی ساتھ لائیں۔ صرف گنتی نہ کریں، آنسو بھی لائیں۔ صرف مانگے نہیں، یقین بھی رکھیں۔ جب دل بہت پریشان ہو، جب رزق رکا ہو، جب کوئی راستہ نہ ملے، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں، تب خاموشی سے کہیں یا حی یا قیوم مجھے سنبھال لے۔ یہ وہ ذکر ہے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دل میں امید پیدا ہو جائے، کیونکہ جس دل میں امید آ جائے سمجھ لو وہاں اللہ کی رحمت قریب ہے۔ ناظرین، اگر کوئی انسان دل سے یا حی یا قیوم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ کبھی فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی کچھ وقت کے بعد، اور کبھی اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟
پہلی نشانی، دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر پہلے دل بہت پریشان تھا، بے چینی تھی، ہر وقت خوف تھا، پھر ذکر پڑھنے کے بعد دل ہلکا ہونے لگے، سکون محسوس ہو، تو پھر یہ اچھی نشانی ہے۔ دوسری نشانی، امید پیدا ہونا۔ اگر انسان مایوس تھا، ہر طرف اندھیرا لگتا تھا، پھر اچانک دل میں امید آنے لگے کہ اللہ مدد کرے گا، تو یہ بھی رحمت کی صفائی ہے۔ تیسری نشانی، راستے بننا شروع ہونا۔ کبھی انسان ہر طرف سے بند ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے راستے کھلنے لگتے ہیں، کام آسان ہونے لگتے ہیں، تو سمجھیں دعا اثر دکھا رہی ہے۔ چوتھی نشانی، گناہوں سے دل ہٹنا۔ اگر پہلے نماز میں دل نہ لگتا، ذکر میں دل نہ لگتا، پھر آہستہ آہستہ عبادت کی طرف دل آنے لگے، تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ پانچویں نشانی، صبر آ جانا۔ اگر مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا، مگر انسان کے اندر برداشت آ گئی، غصہ کم ہو گیا، شکر آ گیا، تو یہ بھی قبولیت کی نشانی ہے۔ ناظرین، ایک شخص روز یا حیو یا قیوم پڑھتا تھا۔ اس نے کہا، میرا مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا، مگر اب میں ٹوٹتا نہیں ہوں۔ یہی اللہ کی مدد ہے۔ یاد رکھیں، کبھی دعا کا جواب چیز کی صورت میں ملتا ہے اور کبھی طاقت کی صورت میں ملتا ہے۔ اگر آپ یہ ذکر پڑھتے ہیں تو جلدی نہ کریں، روز پڑھیں، یقین سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، صبح پڑھیں، رات کو پڑھیں، چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور اللہ سے کہیں، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ پھر پڑھیں، یا حیو یا قیوم۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا مگر کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، ہر چیز اپنے وقت پر ملتی ہے، پھل بھی وقت پر لگتا ہے، بارش بھی وقت پر آتی ہے، اسی طرح دعا بھی بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ آپ بس یقین نہ چھوڑیں، جو شخص اللہ کو پکڑ لیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون آئے تو آج سے روزانہ یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کریں۔ کمنٹ میں لکھیں، یا حیو یا قیوم، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔